جب آخری دفعہ اس سے ملا جنرل باجوہ سے تو مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیپس ہیں تمہارے باقی لوگوں کی اور پتہ نہیں اور بھی کچھ ہمارے پاس فائلز ہیں اور کرپشن ہے، اور پھر کہتے آپ بھی پلے بوائے ہوتے تھے۔ میں نے کہا اچھا میں گناہگار آدمی ہوتا ہوں گا پھر تو آپ کے پاس بھی ہمارے پاس ہے کچھ۔ میں نے اس سے کہا تب میں نے کہا یہ ملک پیٹ کاٹ کے پیسہ خرچ کر رہا ہے، ہم اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، ان کا علاج نہیں کروا سکتے، ہم ان کے لیے فیسلٹیز بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ کام ہے آپ کا کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیپس بنائیں تاکہ میں کنٹرول ہو جاؤں، تاکہ میرا منہ بند ہو جائے؟ ایکچولی یہ کرائم ہے، یہ اس کے اوپر صرف اسی کے اوپر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایز پرائم منسٹر یہ میری ٹیپ ریکارڈنگ کرتے تھے، میرے پرائم منسٹر کے فون کو ٹیپ کرتے تھے اور پھر انہوں نے ریلیز کی وہ ٹیپس جو میری پرائیویٹ لائن کے اوپر، مثلا میرا کانورسیشن تھا میرا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، اس کی انہوں نے جو ریکارڈنگ تھی وہ ریلیز کر دی، اور پھر بشرا بیگم کی انہوں نے کوئی ریکارڈنگ ریلیز کر دی، لیکن ریلیز صحیح بھی نہیں کی، اس کو ڈاکٹر کر کے کیا، یعنی ٹیپس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے اور زیادہ سنسنی خیز بنا کے انہوں نے ریلیز کر دی۔ یہ ملک کا آرمی چیف کر رہا تھا۔ اب یہ سوچ لیں جس کے نیچے پاکستان کی پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے ملک کو بیرونی خطروں سے بچانا، وہ کیا کر رہے تھے؟ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ٹیپس بنا رہے تھے، اور یہ کس لیے بنا رہے تھے؟ یعنی میں کوئی فورن ایجنٹ ہوں، میں کوئی ملک کا غدار ہوں، میں کوئی ملک کے پیسے چوری کر کے، یہ جن چوروں کو انہوں نے NRO دلوایا ہے، میرا کوئی باہر پراپرٹیز ہے، میں یہ ملک سے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہا تھا، میں تو واحد پولیٹیشین ہوں جس نے باہر کما کے سب کچھ پاکستان لے آیا ہوں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ کس لیے کر رہے تھے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا، یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایک پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں پاکستانی فوج کو آج اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اس کی، کیونکہ اس میں فاصلے عوام میں۔ اور آپ کی ٹانگ کیسی ہے اب؟ میری اس مہینے کے اینڈ میں ایکس ریز ہیں، اصل میں کافی ہیل ہو چکی ہے، لیکن تھوڑا سا جو گنجائش ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر پوری طرح ہیل نہ ہوئی، جس کو کہتے کمپیکٹ، جو ہڈی آپ کی کمپیکٹ نہ ہوئی ہو، تو ایک بھی جھٹکا لگے تو وہ پھر سے ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا جو لیفٹ ٹانگ پہ اسی جگہ کے اوپر میرا سٹریس فریکچر ہوا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو میری وہ جو ہڈی تھی وہ ہیل ہوتی جب پوری ہیل نہیں ہوئی تھی، میں جلدی کھیل گیا تو 2 دفعہ میری ہڈی کھلی تھی، پھر اس کے بعد 3 مہینے مجھے کاسٹ پہننی پڑی تھی، پلاسٹر لگانا پڑا تھا۔ تو ابھی ڈر یہ ہے کہ میں اس لیے پوری احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ میں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے، تو میں کوئی راستے میں یہ نہیں، کوئی چانس نہیں لینا چاہتا کہ اب میں نے 3.5 مہینے ریسٹ کر لیا تو 2-3 ہفتے اور کر لوں تاکہ وہ پوری طرح میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے۔ کہ US گورنمنٹ یا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے رجیم چینج کنسپیریسی کے اندر، اس کی اگر آپ کلیریفیکیشن دے دیں گے، کیا واقعی آپ نے ایسا یو ٹرن لیا ہے؟ دیکھیں وہ بڑا واضح، میں نے وہ وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا ہے، میں نے اسے کہا کہ دا سائفر از ریئل، جو سائفر ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا گیا، ہماری کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس ہیں، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ سائفر کیا تھا؟ سائفر کے اندر ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہے، دھمکی دی تھی، وہ ریل تھا۔ میں صرف کہہ یہ رہا تھا کہ اوریجنلی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے یہ انیشیٹ ہوا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلا، جب حسین حقانی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا ہمارے فورن آفس کے نیچے میرے خلاف کیمپین کرنے کے لیے امریکہ میں۔ حسین حقانی کی ایک ٹویٹ ہے جب وہ ہائر ہوا تھا پاکستان کے فورن آفس کے نیچے جنرل باجوہ نے، اس کی ٹویٹ یہ ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور جنرل باجوہ پرو امریکن ہے۔ سو یہ لابی کی گئی اور ادھر سے پھر انیشیٹ ہوا، جب انیشیٹ یہاں سے ہوا اور پھر ادھر سے ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی، تو وہ تو ریل ہے، وہ تو سائفر ایگزسٹ کرتا ہے، تو سائفر کے اندر دھمکی ہے، اور جو سازش جو پوری ہوئی وہ شروع یہاں سے ہوئی اور پھر انہوں نے یہاں سے دھمکی دی اور انہوں نے پھر نو کانفیڈنس کر دیا۔ تو اس سے تو کوئی کبھی میں نے پیچھے ہٹا ہی نہیں ہوں،
जनरल बाजवा के भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ही बिलीव दैट यू वर रियली बैड फॉर पाकिस्तान, और आप अगर रहें तो पाकिस्तान में आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट दैट, कंसिडरिंग कि थियोरेटिकली यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, हाउ आर अदर पीपल मेकिंग डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल? देखो, इसकी ये जो स्टेटमेंट जनरल बाजवा ने दी है ना, इसके 2-3 पहलू हैं और ये सारी पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक है. सबसे पहले एक ग्रेड 22 ऑफिसर कैसे फैसला करता है